لے جاؤ میری قمیص، یہ میرا کرتا، ہاذا اس پیرہن کو لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اس کو ڈالو جا کر میرے باپ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اپنے گھر والوں سمیت ساری بنی اسرائیل کو لے کر میرے پاس یہاں مصر آ جاؤ۔ وہ جو سوال ہوا تھا نا یہودیوں کی طرف سے کہ پیغمبر سے پوچھو کہ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو بتاؤ بنی اسرائیل کا مسکن تو شام تھا، یہ مصر میں کیسے شفٹ ہو گئے؟ تو اس کے جواب میں سورت نازل ہوئی تھی۔ مصر چونکہ یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک منصب دیا، اس کی وجہ سے پوری بنی اسرائیل وہاں شفٹ ہوئی۔ اب یہاں ایک اہم بات ہے کہ والد کا درجہ زیادہ ہے یوسف علیہ السلام سے، وہ پیغمبر بھی ہے، اس کے باوجود اس کیس میں کرتا یوسف علیہ السلام کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر یہ کرتے سے ہی کوئی بصیرت واپس آتی ہوتی تو یعقوب علیہ السلام اپنا کرتا ہی اپنی آنکھوں پہ مان لیتے۔ یہ کوئی کرتا کو خاص اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا ہوا تھا، یا اس کرتے کا وہ مقام تو نہیں ہو سکتا تھا جو ان کے والد کے کرتے کا ہو سکتا تھا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا، یہ بنائی اللہ نے واپس کرنی تھی، وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ذریعے کرتا یا یعقوب علیہ السلام کے کرتے کے ذریعے کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف اس حوالے سے دور کرنی تھی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، اب دیکھیں مصر اتنی دور، وہاں سے جیسے ہی قافلہ نکلا ہے شام کے لیے، قال ابوہم، اور یہاں پہ کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کہہ رہے ہیں اپنے باقی بہو بیٹیوں کو، بیٹوں کو جو وہاں پر تھے، ان کے پوتے، انی لاجد ریح یوسف، بے شک مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے مفند خیال نہ کرو، مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو۔ یہ وہی ہے المحند علی المفند، اے قرآن وچ لفظ آیا مفند، اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آلموسٹ 80 پلس تو عمر ہو چکی تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میرا کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، یا خام خواہی میری خام خیالی ہے، یا میں فرط محبت میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، واقعی مجھے یوسف کی خوشبو آئی ہے۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے یہی سمجھا جو ان کو خدشہ تھا۔ قالوا، وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ویسے ترجمہ کسی اور بندے کے لیے ہم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اسی گمراہی میں ہیں جو پرانی تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت میں ضلال محبت میں ڈوبنے کے معنوں میں آیا ہے، جو نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود کے معنوں میں آیا ہے، جو نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچا دیا۔ آپ تو اپنی اسی پرانی وارفتگی میں، محبت میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھیں، ایک وہ وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام اسی شہر میں ایک کنویں میں تھے اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔ تو علم غیب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی مخلوق خود سے علم حاصل نہیں کر سکتی۔ اور دوسری طرف سینکڑوں کلومیٹر دور جب وہ قافلہ نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو وہ خوشبو سنگھا دی ہے کہ آپ کا امتحان اب ختم ہوا جاتا ہے۔ ایک امید، ورنہ اس قافلے کو بھی تو پہنچنے میں آلموسٹ 3-4 ہفتے تو لگنے تھے، تو وہ 3-4 ہفتے کم از کم ان کی وہ تکلیف آسان ہو گئی کہ انہیں خوشبو اللہ تعالیٰ نے سنگھا دی کہ بھئی آپ کا امتحان ختم ہو چکا ہے، آپ کا بیٹا آپ کو واپس ملنے والا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ، تو جب وہ خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، القاہ علی وجہہ، تو اس نے وہ کرتا ڈالا ان کے چہرے کے اوپر، فرتد بصیرا، تو وہ فوراً آنکھوں والے ہو گئے، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، تو پھر انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا تھا
انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ جو میں نے بات کی تھی نا، وہ کچھ کیا جانتا ہوں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آنے والی۔ یہ میرا امتحان اب اس پیک کو پہنچا ہے کہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب میری آسانی کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جب یہ سب کچھ ہوا تو اب ظاہر ہے کہ وہ بیٹے آئے ہیں، سارا پول کھل گیا، پھر بیٹوں نے مان لیا کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا ابا جان اب جلدی سے بس آپ ہمارے گناہوں کے لیے معافی مانگے رب کے حضور، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ اتنی جلدی تو نہیں گناہ معاف ہوتا، اتنا لمبا تکلیف والا، اور ایک جملہ بول کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم معافی کر لیں گے۔ اتنی تکلیف دی باپ کو، پھر بیٹے کو، پھر اس کی صحبتیں دیکھیں، یہاں پہ باپ کی صحبتیں دیکھیں، ایک ایک دن کیلکولیٹ کریں، یہ 40 سال کس پولیس رات میں کاٹے ہیں یعقوب علیہ السلام نے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اس ٹائم نہیں مانگی، یہ میں نے آپ کو پوائنٹ نوٹ کروانا تھا، ورنہ وہ کہتے ٹھیک ہے بھی آج چکو پڑھو فاتحہ، جو یہاں پہ ایک ٹریک چل رہا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ ان قریب میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ یعنی وہ اس ٹائم تو پھر غصے میں تھے نا کہ تسی تے اپنی بوتھی اس ٹائم ذرا سائڈ تے کرو، ٹھیک ہے اب تم نے اپنے گناہوں کو بھی مان لیا۔ ایٹ دا اسپاٹ تو اس وقت یہ نہیں ہو سکتا، پھر بعد میں دیکھی جائے گی، اس وقت تو جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے خوشی بھی تھی، تکلیف بھی تھی، سب کچھ۔ ان قریب میں تمہارے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ شام سے مصر آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین